بچیوں کے مزاج میں جو دینی رجحان نہیں ہے یہ ہم نے بنایا ہے. ہم نے ان کے اندر دنیا کی تعلیم کی اور دنیا کی اتنی عظمت ڈال دی ہے کہ نہ دین پسند آتا ہے، نہ دیندار لوگ پسند آتے ہیں، نہ داڑھی والا پسند آتا ہے. اور پھر بالآخر نتیجہ اور زندگی بھائی، جتنے نکاح اور جتنی شادیاں پیسوں اور دولت کی بنیادوں پر ہوتے ہیں وہاں فساد ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، خوشیاں نہیں آتی. میں ہزار ہزار کروڑ کے مالکوں سے ملا ہوں، انہوں نے اپنے گھر کی بیٹیوں کے جو حالات میرے سامنے رکھے وہ خوش نہیں ہیں، وہ خوش نہیں ہیں. شوہر شراب پیتا ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں. جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا وہ تیری بیٹی کے بھی حق ادا نہیں کرے گا. جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا وہ تیری بیٹی کے حق میں بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ دین، یہ فرسٹ پرائرٹی ہے ہماری، پہلی ترجیح ہے یہ ہماری. یہ سکھائیں اپنی بچیوں کو. 5 وقتہ نمازوں کی نگرانی یہ آپ کے ذمے ہے، پردے کی پابندی یہ آپ کے ذمے ہے، اس کے لباس پر نگرانی یہ آپ کے ذمے ہے، وہ کن سہیلیوں کے ساتھ اور فرینڈ سرکل اس کا کیسا ہے یہ آپ کے ذمے ہے، اسکول اور کلاسز میں بچی کس کے ساتھ کہاں کیا کرتی ہے، کیسے رہتی ہے، کیا اس کا آؤ بھاؤ تاؤ کیا ہے، وہ آپ کے ذمے ہے. اگر آپ نے اس پر کوشش نہیں کی تو پھر وہ بچی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر آ کر رو رہے ہوتے ہیں. آج جو ارتداد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کنورٹ ہو گئی، اس نے اسلام چھوڑ دیا. کیوں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار میں، آپ، ماں باپ، معاشرہ، سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں. سب سے پہلے ماں باپ ذمہ دار ہیں. پھر آپ نے جن اسکولوں کا، جن تعلیم گاہوں کا اور جن درس گاہوں کا انتخاب کیا ہے وہ درس گاہیں تعلیم کے لیے نہیں بنائی گئیں، وہ آپ کے بچوں کے ایمان کے لوٹنے کے لیے بنائی گئی ہیں. وہ نظام تعلیم اور وہ ایجوکیشنل سسٹم اور یہ مروجہ نظام تعلیم، یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم لایا اسی لیے گیا ہے کہ لوگوں کو ماڈرن بنا دیا جائے، لبرل بنا دیا جائے اور ان کو ایسا بنایا جائے کہ ان کے نزدیک دین اور دھرم کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے. تو آپ سب سے پہلے تو اپنی بچیوں کے گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں. اس کے لیے روزانہ کی تعلیم ضروری ہے. کبھی اس کو بتایا ہے کہ بیٹا قبر حشر کا بھی کوئی معاملہ ہے؟ کبھی اس کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا. نماز میں سستی کرنے پر کیا نقصانات ہے کبھی بتایا ہے؟ اور جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی وہ خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا. جس کی زندگی میں ماں باپ کا ادب، جو بچیاں ماں باپ سے زبان درازی کر رہی ہے وہ اپنے شوہر سے جا کے زبان درازی کرتی ہے. آج کل کے لڑکے نخرے اٹھانے والے نہیں ہوتے. ان کو بتاؤ کہ بیٹا زندگی برداشت سے کٹتی ہے. زندگی تو کٹتی ہے نظر انداز سے اور برداشت سے. یہ دونوں چیزیں، اگنورنس اور ٹولرنس، یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. نہ شوہر برداشت کرنے کو تیار، نہ بیوی برداشت کرنے کو تیار. ایک طرف نرم ایک طرف گرم معاملہ ہو تو چل جائے نا. اور حضرت تھانوی تو بڑی عجیب بات فرماتے تھے، مردوں سے کہتے تھے کہ بھئی مردوں تم کو بیوی بننا پڑے گا. وہ جو کہے جی میں حاضر ہوں، جی اچھا جی اچھا، کیونکہ عورتیں تو سدھرنے کو تیار نہیں ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ گھر کے اندر جب تک ماحول نہیں بنائے گا، عورت کا دین نسلوں تک سفر کرتا ہے، مرد کا دین چوکھٹ تک رہتا ہے. آل رسول جو چلی حضرت فاطمہ سے چلی ہے، حضرت فاطمہ کے صاحبزادے حضرات حسنین سے چلی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا کیا حال تھا ساری دنیا جانتی ہے.